بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں حضرت عبداللہ مجاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دوبارہ پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں جی انشاءاللہ۔ حضرت مولا علی پاک کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اور ہم کہتے ہیں جو ان کو نہیں مانتا ہم ان کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ جس طرح ہم ابو بکر کی صداقت کا پھریرا لہراتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا پرچم لہراتے ہیں، جس طرح عثمان ذوالنورین کی سخاوت کا علم بلند کرتے ہیں، اسی طرح ہم الحمدللہ حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کا اعلان بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لوگوں، صحابہ کی عصمت پہ مر مٹنے والے ہیں ہم، آل رسول اہل بیت کی عصمت پہ کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں ہم الحمدللہ صحابہ رسول کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ بلا تاخیر حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سیرت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کی دعوت سننے کے لیے آپ احباب تشریف فرما ہے۔ مجھے آج کی اس ملاقات میں اس سبق کو اچھی طرح یاد کرانا ہے کہ مرشد ہر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکے۔ کوئی دوست، کوئی یار، کوئی بیلی، کوئی سجن، کوئی ہمسایہ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کوئی اپنا یا بیگانہ، ماں باپ میں سے یا استاذ، جو بھی آپ کو بھلائی کے ارادے کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ صحیح رستے پہ چلانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، یہ بندہ آپ کا مرشد ہے۔ وہ رہنمائی اگر الفاظ سے ہو تو ہم ان کو فرمودات کہتے ہیں، ارشادات کہتے ہیں، اور یہ مرشد ہی سے ہے۔ اور اگر یہ رہنمائی اپنے عمل سے ہو تو ہم اس کو کردار کہتے ہیں۔ لیکن جس مرشد اعظم کی بات ہو رہی ہے، کائنات کے سارے مرشدوں نے روشنی پائی ہے تو اس مرشد سے پائی ہے، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرات، اس مرشد کی بے شمار خوبیوں میں سے آج دو خوبیوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلی چیز، آپ نے گفتار کے اعتبار سے جو کہہ دیا ہے وہ مرضی سے نہیں کہا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ گفتار، آپ کا پرچار خالصتاً آسمان سے رب کی طرف سے وحی تھی تو آپ نے بولا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مرشد اپنی رائے، اپنی مرضی یا اپنے خیال یا اپنے تصور سے بول سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بولے وہی سے بولے، اور جو آپ نے بولا ہے وہ بڑی محبتوں سے اور پیار سے سنا گیا ہے۔ ہر بندے کی بات سنی نہیں جاتی، لیکن رب نے محبوب کو ساتھی ایسے دیے تھے جن کا دعویٰ یہ تھا، ایمان یہ تھا، سمعنا، آپ نے جو بھی کہا ہے ہم نے سنا ہے، اور سنا کس لیے ہے؟ وَأَطَعْنَا، کہ سن کے اس بات کو ماننا ہے۔ سنا ہے اس لیے کہ ماننا ہے۔ ماننا کس لیے ہے؟ ماننا کس لیے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آمنا، ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے، اس مرشد کو نہ مانا گیا تو زندگی بھی گئی، عقبہ بھی گئی۔ آمنا وصدقنا، پھر ہم ایمان لائے ہیں تو تصدیق عمل سے کر کے دکھائیے۔ حضرات، یہ سبق پیغمبر نے جو سنایا، لفظوں میں بولا، وہ بھی میرے آقا کی حدیث بن گئی، اور جو بات آپ نے بولنے کے بعد اس پہ عمل کر کے دکھایا وہ کردار بن گیا، وہ بھی حدیث بن گئی۔ اس حوالے سے پوری دنیا مقابلے میں تھی کہ ڈھونڈیے کون سا شخص ایسا ہے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ ورلڈ کا مقابلہ ہے، ایک فرد ایسا ڈھونڈا جائے کہ جو دنیا میں بہت تھوڑے وقت میں، آپ احباب بہت قریب بیٹھے ہیں میرے، کچھ نہیں، یہ ٹھیک چل رہا ہے، آپ ہاں ان کے کہنے پہ آپ جو مرضی کریں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈرائیور کو اگر کوئی کہے کہ سپیڈ کم کر دیں تو وہ اپنے حساب سے رہتا ہے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے ٹھیک چل رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو بند کر دیں۔ حضرات گرامی، ایکو بے شک ختم کر دیں، سادی آواز ٹھیک ہے۔ جو سبق سکھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا تلاش میں تھی کہ یہ اعظم، ہم نے نام ایسے نہیں رکھ دیا، یہ لقب ایسے نہیں ہے کہ مرشد اعظم، سب سے بڑا مرشد، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام دشمنوں سے کروایا ہے۔ اپنے دوستوں نے تو جو کرنا تھا وہ کام میں تھوڑی دیر کے بعد ذکر کرتا ہوں، دشمنوں کا کام دیکھیے۔ میرے رب نے دشمنوں سے ایک کام کروایا، کہا تلاش کرو، 7 بر اعظم دیکھو، 249 ملک دیکھو، 3064 زبانوں میں تلاش کرو۔ جب تلاش کیا تو 100 معیار بنائے، 50 معیار تھے گفتار کے، 50 معیار تھے کردار کے، اور ایک ڈائری بنائی، لسٹ بنائی۔ اسے 1 نمبر ملے گا جس نے پوری زندگی جھوٹ نہ بولا ہو، 1 نمبر۔ اور ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بڑے وڈیرے میں، لیڈر میں، رہنما میں، پیشوا میں، مقتدا میں جھوٹ مل گیا۔ اگر نہیں ملا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں نہیں ملا۔ 1 نمبر رکھا کہ اس بندے نے کبھی بھی زندگی میں چگلی نہ کی ہو۔ ڈھونڈتے رہے، کسی نہ کسی سے ہو گئی، ہر لیڈر سے کہیں نہ کہیں، نہیں ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 نمبر غیبت کا رکھا کہ غیبت نہ کی ہو، فراڈ نہ کیا ہو، دھوکہ نہ دیا ہو، وعدہ خلافی نہ کی ہو۔ یوں لسٹ بناتے گئے، 100 نمبر رکھے، 100 پوائنٹ رکھے، ہر پوائنٹ کے اوپر پورا نمبر لے کے اگر سر فہرست ٹاپر بن کے اگر کوئی جیتا ہے تو وہ مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہیں۔ اچھا، یہ کام کس نے کیا؟ ایک کافر نے، اور پھر اپنی بک کا نام کیا رکھا؟ دا ہنڈریڈز۔ وہ 100 لوگ، وہ 100 ہستیاں کہ جن کو دنیا جانتی ہے، بہت تھوڑے وقت میں، قلیل مدت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور کامیاب ترین ہوئے۔
حضرات سارے نیچے رہ گئے، اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی، اپنے لڑ پڑے۔ دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا تو اپنے لڑ پڑے، کہنے لگے یہ کیا؟ اگر بڑا کرنا ہی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کرتا، بڑا کرنا تھا تو عزیر علیہ السلام کا نام لکھتا، بڑا کرنا تھا تو سلیمان نبی اور بادشاہ کا نام لکھتا، بڑا کرنا تھا صاحب زبور جناب داؤد علیہ السلام کو بڑا کرتا۔ یوں نام لیتے گئے، اس نے کہا یار جو میں نے معیار بنایا تھا نا اس کو کراس کر کے کوئی آگے بڑھتا تو بڑھتا، مگر ان سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکا۔ تو مجھ سے 2 نمبری نہیں ہوتی کہ میں جان بوجھ کے صرف اس لیے کہ اس کو ماننے والے مسلمان ہیں اور یہ امت مسلمہ کے نبی اور مرشد اور ہادی اور راہبر ہیں۔ حضرات یہ وہ جیت ہے، گواہی وہ ہوتی ہے ما شہدت بہ الاعداء، جسے دشمن مانے، غیروں نے مانا۔ اور اسی پہ بس نہیں، دنیا کی 10 ٹاپرز جو یونیورسٹیز ہیں جو سر فہرست مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یونیورسٹی نے سوچا کہ میں نے اپنے مین گیٹ کے اوپر صرف اس کا نام لکھنا ہے کہ جس سے بڑھ کر کے تعلیم اور تربیت اور انسانیت کے لیے کام کسی اور نے نہ کیا۔ بڑے بڑے نام آئے، مسلے اٹھے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو بنانے والے، پڑھانے والے بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکٹرز موجود تھے، ڈگریاں تھیں، کہکشاؤں تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن مجبور ہو کے نام لکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ کیوں؟ یہ جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے نا صحیح البخاری، میں تھوڑا کتب ستہ کا تعارف کروا کے پھر بتاتا ہوں کہ کیوں لکھا نام آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو بولا وہ تولا، جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو ارشاد فرمایا اس پہ عمل کیا، قول میں، فعل میں، عمل میں، قرار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، خصائل میں میرے محبوب نے جو بھی کیا، میرے محبوب کے اصحاب نے، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار نے وہ نوٹ کر لیا، وہ نوٹ کر لیا، اسے دلوں میں لکھا، نگاہوں میں لکھا، دماغ میں لکھا، ہاتھوں سے لکھا، کاغذ پہ لکھا، کھجور کے پتوں پہ لکھا، چوڑے پتھروں پہ لکھا، شانے کی ہڈیوں پہ لکھا، جو انہیں لکھنے والی چیز آئی، میسر آئی، اس پہ لکھا اور یاد کر کے، محفوظ کر کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی لی کہ نضر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها۔ اللہ تر و تازہ رکھے ان چہروں کو، اللہ تر و تازہ رکھے ان چہروں کو جنہوں نے میری بات سنی۔ بھائیو جنہوں نے سنی، دنیا مرتی 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 مر گئی ہے۔ صدیق کا چہرہ پوری کائنات میں آسمان کے ستاروں اور چاند سے بھی زیادہ روشن، گلاب کے پھولوں سے روشن۔ جناب عمر جو ہے ابن خطاب، عمر فاروق، جناب عثمان ذی النورین، جناب علی المرتضی، عشرہ مبشرہ، امہات المومنین، ازواج مطہرات، میرے پیمبر کی بیٹیاں، میرے محبوب کے جمیع صحاب، ان کے چہرے قیامت تک تر و تازہ ہیں۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، انہوں نے سنا، سن کے حق ادا کر دیا، فحافظہا، پھر حفظ کر لیا، پھر محفوظ کر لیا، فوعاہا، پھر دل کے اوراق میں اور کتابوں کے صفحات میں جگہ دے دی، ثم اداہا کما سمعہا، پھر جیسے سنا تھا اس امانت کو پہنچایا۔ آج آپ شناختی کارڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے محبوب کی اس امانت کو جو ان لوگوں نے ادا کی تھی، جو سنا تھا، جو محفوظ کی تھی، جو لکھا تھا، جو برتن میں یوں جگہ دی تھی، آج ایک پیکنگ میں اگر موجود ہے تو اللہ ان کے چہرے تر و تازہ رکھے۔ میں صرف 6 چہروں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ایک نام ہے محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ امام ہیں، ان کا نام میرے نبی کے نام جیسا ہے۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد، لہذا نبی کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ائمہ فقہا کی بھی عادت تھی،
یہ محبوب کے بے شمار صحابہ کے بھی نام تھا، یہ تابعین، سید التابعین سے تعارف کروا دوں، یہ محمد ابن سیرین جن کی مشہور کتاب کتاب الرؤیا ہے، خوابوں کی تعبیر، اور بڑے نامی گرامی ہیں، ان کا نام بھی محمد تھا۔ آگے آئیے، امام ابو حنیفہ، ان کے ایک نامی گرامی شاگرد جنہوں نے موطا امام محمد لکھی، ان کا نام بھی محمد ہے۔ اور پتہ ہونا چاہیے امام بخاری کا نام بھی محمد ابن اسماعیل، بخارا ان کا علاقہ ہے، نسبت بخاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سند کے ساتھ صحیح جمع کیا ہے اور امت تلک اس کو پہنچایا ہے۔ اسی طرح امام مسلم ابن الحجاج النیشابوری، ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، میرے محبوب کے اصحاب نے جو سنا، تابعین نے ان سے سنا، تبع تابعین نے ان سے سنا، جناب مسلم ابن الحجاج نے ان میں سے صحیح روایات کا انتخاب کر کے امت کو نظر جو ہے ان کی پیش کیا۔ تیسرے نمبر پہ امام ابو داود سلیمان ابن الاشعث السجستانی، یہ اٹھے، اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہوں نے سنن لکھی، سنن ابی داود کے نام سے مشہور۔ امام مسلم اور امام بخاری کی دونوں کتابیں صحیح ہین کے نام سے مشہور۔ اور چوتھے امام، ان کا نام بھی محمد ہے، یہ ہے محمد ابن عیسیٰ الترمذی، ترمز کے علاقے کے محدث شہیر۔ انہوں نے سنن الترمذی یا جامع الترمذی لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اقوال کو، افعال کو، اعمال کے مجموع کو جمع کیا۔ اور پانچویں نمبر پہ امام نسائی، نسائی نہیں، نون پہ زبر ہے، امام نسائی احمد ابن، ہاں جی یہ حالت ہے ہماری، میں بھی کسی کرکٹر کا نام لوں تو آپ سارا کچھ بتائیں گے۔ احمد ابن شعیب النسائی، نسا کے علاقے کے، اللہ نے ان کو بھی عظمت سے نوازا، میرے محبوب کی احادیث کو، اقوال کو، افعال کو جمع کیا، مجموعے کے نام سنن النسائی ہے۔ اور اس زمرے میں جو چھٹے محدث لائے گئے وہ امام ابن ماجہ ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے، ان کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن یزید، یزید ہی کا لقب اور تخلص جو ہے وہ ماجہ تھا، اس وجہ سے ابن ماجہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ قزوین کے علاقے کے حضرات، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی احادیث کو سند کے ساتھ جمع کیا، سند کے ساتھ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے تو پورا التزام کیا کہ ہم کوئی بھی روایت کو ضعیف نہیں آنے دیں گے، اور امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اور بخاری کی تصنیف اللہ کی کتاب کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ ہے۔ باقی ائمہ کا اصول یہ تھا کہ وہ سند دے دیتے تھے کہ مارکیٹ کے اندر یہ روایتیں پائی جاتی ہیں، باقی آپ چیک خود کر لیں۔ جیسے آپ نے چاول لینے ہوں تو دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ جناب میرے پاس 5 قسم کے چاول پڑے ہیں، یہ بھی ہے دیکھ لیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سیمپل لے جائیں، پکا کے چیک کریں، یہ ان کا دعویٰ یہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اس کو چیک کر لیں۔ جیسے میڈیسن ایلوپیتھی کے باہر اس کا نسخہ لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو جا کے لیبارٹری میں چیک کروا لیں کہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں اسی نسبت سے اس میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمان کی جو نسبت ہے وہ کس نے بیان کی ہے، راوی کون ہے، اگر صحیح ہیں، ثقہ ہیں، متصل ہیں، درمیان میں انقطاع نہیں ہے تو روایت صحیح ہے۔ اگر کہیں انقطاع ہے، کہیں راوی ثقہ نہیں ہے، ضعیف ہے، یا کوئی اور سبب ہے، یا کوئی علت ہے ضعف کا، یا موضوع اور من گھڑت ہے، یا راوی جھوٹا اور کذاب ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر یہ جھوٹے بھی سودا بیچ رہے ہیں۔ تو ان ائمہ نے دونوں طرح کا مال، دونوں طرح کی احادیث اپنی کتب میں رکھی تاکہ پرکھ آپ سکے۔ اس کی مثال بھی ایک لے لیں، رفع الیدین کے بارے میں، نہ کرنے کے بارے میں جتنی بھی روایات امام ابو داود رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں، امام ابو داود نے جتنی بھی روایات مارکیٹ میں چل رہی تھی،
सनद भी बयान की, मतन भी बयान किया, नकल भी की, और आखिर में अपना तबसरा लिखा कि ये रिवायत सही नहीं है और वजह ज़ोफ ये है, ये रिवायत सही नहीं है और इसके अंदर ज़ोफ की वजह ये फलां रावी है। हमने क्या किया, कहा कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की सुनन के अंदर हदीस मौजूद है, बल्कि अहादीस मौजूद हैं कि आप रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, और जो नीचे उनका तबसरा था सनद को भी हमने ना पढ़ा ना परखा, और जो उन्होंने उसमें ज़ईफ रावियों का बयान किया था कि ये बंदा कज़्ज़ाब, ये झूठा, ये मुनकर, ये फुलान, ये ज़ईफ, ये कमजोर, ये सिका नहीं है, ये इल्लत, ये सबब, और आखिर में जो उनका तबसरा था हमने वो हज़फ कर दिया और सादा कह दिया जी देखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ मिलती है तो ये हमारी अपनी गलती हो सकती है, इमाम की नहीं, किताब की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, मुर्शद आज़म की नहीं, उनकी सीरत तैयबा की नहीं, उनके कौल और फेल और अमल की नहीं, ये हमारी अपनी अप्रोच की गलती है। बिल्कुल ऐसे ही गटर गंदा होता है कि नहीं, मोहब्बत के साथ कोई बंदा जाए और पहले क्या करे, उसके चारों तरफ ना सफेदा लगा दे, चूना डाल दे, फिर दरमियान में कस्तूरी भर दे, फिर दरमियान में गुलाब के फूल रख दे, और बाद में ऊपर कतबा लगा के लिख दे कि गटर शरीफ, तो गटर शरीफ हो जाएगा? गंदा है, गंदगी है। गुलाब के फूल उसको, कस्तूरी उसको हुस्न और जमाल नहीं दे सकते। उसकी अंदर इसी तरह मौजू और मन घड़त जो बात रसूल सल्लम पे बनाई गई हो, झूठ गढ़ा गया हो, वो इंसान के लिए वबाले जान है। मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो बंदा बात घड़े और मेरे जिम्मे लगाए और कहे कि ये फरमाने मुस्तफा है, ये बात रसूल सल्लम की है, ये काम आपने किया है और वो बात मैंने ना बोली हो, वो काम मैंने ना किया हो, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो मुहद्दिस शरीफ नहीं है, वो हदीस पाक नहीं है। इसको बयान करने वाला जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी पे बिठाया जाएगा। इसीलिए अल्लामा मुल्ला अली कारी ने, हनफी ने, मुल्ला अली कारी अल हनफी ने अपने अहबाब को यह बात समझाई कि नोट करो, अपने अंदर जो मशहूर रिवायतें हैं और बड़े धड़ल्ले से बयान की जाती हैं, ज़ईफ हैं या मौजू हैं या मन घड़ते हैं, उनको पढ़ो और पढ़ाओ, उम्मत को सिखाओ। उन्हें पता होना चाहिए कि 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है। मैं इससे पहले मिसाल ले लूं, मैं उच्च शरीफ से अहमदपुर शर्किया और अहमदपुर शर्किया से मुझको खाने वाला ना था, ये मेरी जिंदगी का पहला सफर था। तो वालिद साहब ने समझाया कि बेटा जब आप अहमदपुर शर्किया जाएंगे तो वहां बेशुमार गाड़ियां आएंगी जिन पे लाहौर लिखा हुआ होगा, लेकिन वो लाहौर नहीं जाएंगी। लोकल स्टॉप करते करते सवारी बिठा लेंगी, किराया लाहौर का ले लेंगे। हर स्टॉप पे रुक रुक के वक्त बर्बाद करते हुए लिखा नॉन स्टॉप होगा, फ्रंट वैसा खूबसूरत बना हुआ होगा, लाहौर का आगे जो है वो टाइटल लगा हुआ होगा, लेकिन बहावलपुर जाकर के आपको परेशान करते करते आखिर कहीं अगले को बेच देंगे। लिहाजा सोच समझ के बैठना, और ये आपके यहां भी है और बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं कि कहां है और कैसे है। उकाड़ा की सर्वस, वो चीचा वतनी बेच देने वाले फैसलाबाद से लेकर सादकाबाद लिखने वाले हैं। तो इन झूठों से बचना। हम लिखते हैं कि नहीं, हमारी कोई और शाख नहीं है, हमारी कोई और ब्रांच। जाली लोगों से बचना, झूठों से बचना। झूठों पे अल्लाह की लानत लिखा होता है कि नहीं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधने वालों पे मुल्ला अली कारी ने अल मौज़ूआत अल कबीर लिखी। उनकी किताब का नाम है अल मौज़ूआत अल कबीर। इसमें उन रिवायात का जिक्र है जो झूठी हैं, जो मौजू हैं, जो मन घड़ते हैं, जो बनावटी हैं, जो होम मेड हैं, जो घरों में बैठ के बनाई गई है। काश के आप और मैं उसको पढ़ते और उनसे बचते कि जो झूठ रसूल सल्लम पे बोले गए हमने उसे हवाला बना लिया। और क्या लिखा जी, मौलाना मुल्ला अली कारी हनफी ने मौजूआत शरीफ च लिखे है।
لولا کلمہ خلقت الخلق، سونے جے تسی نہ ہوندے تے اسی کائنات ہی پیدا نہیں سی کرنی۔ وہ کدی یہ تے پڑھ لے پی انہوں نے لکھیا کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان عظیم ہے، یہ آپ کی حدیث نہیں ہے، یہ آپ کا فرمان نہیں ہے۔ لہذا محدثین کرام نے صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم نے اہتمام کیا، الحمدللہ جہاں سے مرضی کھولیے پڑھیے، سندن متنن لفظن حرفن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ امت کا اجماع ملے گا۔ مگر امام ابو داود رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات بھی لے کے آتے ہیں، لیکن سند دیتے ہیں۔ جو سند دے دے اس نے ذمہ داری آپ پہ ڈال دی ہے کہ اب آپ پرکھ لیجئے۔ سمجھاؤں کیسے؟ سگریٹ پیتے ہو؟ جو نہیں پیتے وہ بھی جانتے ہیں، جو پیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سگریٹ کی ڈبیا کے دونوں طرف پہلے لکھا ہوتا تھا، ایک طرف اردو میں ایک طرف انگلش میں، خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کینسر اور سرطان کا باعث ہے۔ ہم اس پہ اتنے پہ مطمئن نہیں ہوئے، پھر انہوں نے باقاعدہ فرنٹ پہ بیک پہ تصویریں بنائیں، گلے ہوئے پاؤں اور کینسر زدہ گلے، لیکن ہم پھر بھی کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ، کتنے اعتقاد کے ساتھ، کتنی عزت دیتے ہیں، لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ قیامت کے دن مولانا بتائیے کہ ہم آپ کی بات مانیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو مانیں؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جو دجال آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کاف فے اور رے، کاف فا اور را، کہ یہ کافر ہے، کافر ہے، اور جو لکھا ہوا ہے لوگ پڑھ کے بھی پھر اس کو کافر نہیں مانیں گے۔ ایمان کیسے لے آئیں گے؟ بات سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک اور نے بولا، اس نے کہا کہ جناب ہاں ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا ہے، پڑھے لکھے تو پڑھ لیں گے، ان پڑھ کیسے؟ بتایا گیا کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو واضح نظر آئے گا کہ ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا ہے، اور جو ان پڑھ ہے ان کے لیے یہ پکی نشانی ہوگی کہ اس کا ایک ڈیلا ابلے ہوئے انگور کی طرح ہوگا، کانا ہوگا دجال، تاکہ وہ دیکھ کے پہچان سکے۔ لیکن بے شک کانا بھی ہو اور ماتھے پہ کافرہ لکھا بھی ہو، سگریٹ کی ڈبیا تو یہی بتاتی ہے کہ اوپر تصویر بنی ہے، ان پڑھ کو سمجھ آ تو سکتی ہے کہ پاؤں گل جاتا ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے، خون برباد، پھیپھڑے خراب، گلا خراب، اور وجود کی تباہی اور بربادی، مضر صحت، اور وزارت صحت کے باقاعدہ اعلان کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے۔ نہ لکھا ہوا پڑھ کے ہم رکے، نہ تصویر کو دیکھ کے رکے۔ وہی کام ہم نے کتب احادیث کے ساتھ کیا، واضح لکھا امام نے بعد میں کہ روایت ضعیف ہے، ہم نے ہاتھ رکھا ترجمے میں سائیڈ پہ کر دیا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا اسلوب آپ نے شاید پڑھا ہو، واحد محدث ہیں کہ جب رفع الیدین نہ کرنے کی روایت لے کر کے آئے تو اس کے لانے سے پہلے اس کے اوپر تبصرہ بیان کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، نقل کیا قول کو، مگر یار جب آئے ترجمہ کیا، ترجمے کے اندر وہ قول ہی اڑا دیا، ان کا تبصرہ ہی اڑا دیا، بیان ہی۔ چلیں جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نا، بے شمار لوگ ایکسپائری ڈیٹ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، پنہ ہی ادار دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ ہم ایسی چیز بھی بیچتے ہیں کہ جس کا پتہ اگر اوپر جو ہے وہ ٹائٹل ہو تو شاید ہم نہ لیں، لیکن ٹائٹل اتار کر کے اس کو چیک کر کے چینج کر کے اس کو معجون اپنے نام کے ساتھ یا نسبت سے جوڑ کر کے چلا دیتے ہیں، اور دنیا میں مارکیٹ میں وہ چل جاتا ہے۔ لوگوں یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے۔ میں نے بولا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ سر فہرست محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا گیا اور اکیلا آپ کا نام کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ حدیث کا علم ایسا علم ہے جس میں دنیا کے 17,000 علوم اکیلی حدیث میں پائے جاتے ہیں۔ الشیخ صاحب مستطرف نے یہ بات لکھی کہ دنیا میں گنی گئی تو 18,000 قسم کی مخلوقات تھی۔ یہ تو بندوں کی سوچ ہے نا۔ اب نیشنل جغرافیکل چینل نے امام دمیری کی کتاب الحیوانات کو لے کے اس کو فلما کے پکچرائز کر کے
اس کی ڈاکومنٹریز بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا تو ہم نے کہا بلے بلے، کیا ڈسکوریز ہیں، کیا ڈاکومنٹری ہے، اور کیا یہ نیشنل جغرافیکل چینل، کہاں پانیوں، ہواؤں، فضاؤں، جنگلوں کے اندر سے۔ لیکن کبھی تو نے کتاب الحیوانات پڑھی ہوتی کہ وہ اس دور کی تصویریں، وہ امام، ان کا وہ کام، لوگوں یاد رکھیے، یہ ایک صاحب مستطرف علامہ ابشہی کا کہنا ہے کہ اتنی مخلوقات ہیں، امام غزالی کا کہنا ہے کہ اتنی مخلوقات ہیں، پہلے ائمہ کا کہنا ہے کہ اتنی مخلوقات ہیں، لیکن مخلوقات کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یاد رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اتنے علوم، اور کوئی سبب نہ بھی ہو تو دنیا کو سر جھکا کر کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی رائٹر آسمان پہ نہیں گیا، کوئی رائٹر گیا ہو واپس لوٹاؤ، اس کا سفر دعویٰ ہے میں چاند تک گیا ہوں، کہکشاؤں تک پہنچا ہوں، مان لیجئے کہ چاند تک گیا ہے، چاند کے اگلے جہانوں کے دیکھے اور آئینی مشاہدے کون بیان کرے گا؟ محمد الرسول اللہ، مرشد اعظم، وہی بتائیں گے کہ آسمان اول کیا ہے، دروازے کیسے ہیں، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی تفسیر کیا ہے۔ کون بتائے گا کہ پہلے آسمان پہ کون بیٹھے تھے؟ جناب آدم۔ ساری دنیا کے اسکالرز مل جائیں، صاحب علم مل جائیں، یونیورسٹیاں اکٹھی ہو جائیں، جناب آدم علیہ السلام کی کیف کو، حیت کو، آنکھوں دیکھا بیان جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دنیا کا کوئی اور سکالر نہ کر سکا ہے، نہ کر پائے گا۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ کون کون تھا؟ اور ساتویں پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے۔ دائیں طرف بچے ہیں، بائیں طرف بچے ہیں، دائیں طرف مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بائیں طرف کفار کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرات، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی کہ ان کا ہاسٹل کہاں ہے، فوت ہونے کے بعد کہاں ہے۔ یہ علم دیا تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیت المعمور کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، سائنس بونی ہو کے، بے بس ہو کے، لاچار ہو کے صرف انکار تو کر سکی اور کچھ نہیں کر سکی، مگر یہ بتانا کہ وہ مقام کیا ہے، احوال کیا ہے، حالات کیا ہیں، جبریل کیسے ہیں، پر کتنے تھے، اصلی شکل کیا ہے، اور انسانی شکل میں آئے تو کس کی شکل میں آئے، کیا بولے، کیسے بیٹھے، یہ علوم آپ کو اگر پڑھائے ہیں تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر یہ تو وہ تھے نا جو آپ نے دیکھے ہیں جنت اور جہنم کے احوال۔ دنیا اس بات پہ بڑی پریشان ہے، آخر ماننا پڑا کہ ایک بندے نے پوری زندگی سمندر میں سفر نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے اندر کوئی سفر نہیں کیا، بالاتفاق تاریخ میں، ہسٹری میں موجود ہے۔ حالانکہ سمندر کتنی دور تھا، جدہ کی طرف اگر جائیں تو صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ، بدر سے آگے راغب، یہ رابق کا علاقہ 20 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، دریا سمندر موجود۔ میرے پیمبر نے سمندر میں سفر نہیں کرا، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث میں سمندر کے بارے میں جو معلومات دی ہیں، اس کے شکار کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، حلت و حرمت کے بارے میں، اس کے پانی کے بارے میں، یہ دنیا دنگ کھڑی ہے کہ ایک بندہ ایک علاقے میں گیا ہی نہیں اور وہاں کی ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مرشد اعظم، اسے کہتے ہیں حدیث پاک، اسے کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں نالج۔ حضرات، ساری دنیا بہت کچھ پڑھا کے بھی صفائی کے دعوے کرنے والے، صفائی کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے بے بس کھڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم استنجے کے دیے ہیں، ان کے پاس صفائی کے کسی کتاب میں ضابطے، قانون اور قاعدے نہیں ہیں جو 1400 سال پہلے آپ نے بیان کیے، صحابہ نے سن لیے، سن کے دلوں میں محفوظ کر لیے، عمل کر کے ان کو امر کر دیا اور لکھ کر کے تحریر کر کے آگے امت کے حوالے کر دیا، اور وہ ساری تحریرات آج ان جیسی کتابوں میں موجود ہیں۔
یار وہ بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ مجھے بابا سائیکل سکھائیں اور کہیں بیٹا سائیکل جب چلانی ہے نا تو پہلے اس کے اوپر بایاں پاؤں رکھنا. میں کہوں ابا سجے پیر رکھن نال کی ہے؟ ابا کہے پت پھر اتنے نہیں چڑھیا جانا, کینچی نہیں ماری جانی, لہذا پہلے کھبا رکھیں گا ادھر تو پھر سجا ادھر اندر دوسرے پیڈل تے کھڑے گا نا تو کینچی لگو. تو باپ تھا نا, سمجھایا, سمجھ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا کی کسی اور ہستی نے یہ بات نہیں بتائی کہ واش روم جانے لگو تو پہلے بایاں پاؤں رکھنا, مسجد میں جانا تو پہلے دایاں رکھنا. مجھے ملا تھا ایک مولد, کہنے لگا یہ کیڑی گل ہے سجے کھبے چ. میں نے کہا آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کہنے لگا مختلف چیزیں ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. میں نے کہا سائیکل نہیں آپ چلا سکتے؟ غیر شعوری طور پہ اسے کیا پتا تھا میں کیا کہنے لگا ہوں. میں نے کہا سائیکل سکل؟ کہتا ہے جی چلا لیتا ہوں وہ میں ویسے. میں نے کہا آج ایسے کرتے ہیں آپ بھی اپنی بائک ادھر رکھیں میں بھی رکھتا ہوں, تھوڑا چکر لگا کے آتے ہیں کمپنی باغ کا, سائیکل پہ چلتے ہیں. تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے, لی سائیکل چلانے لگے. تو میں نے کہا جناب آپ پہلے چابیاں دیتے نہیں ایک دوسرے کو, جی آپ چلائیں موٹر سائیکل, عزت ہوتی ہے نا جی, آپ گاڑی آپ کریں ڈرائیو. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے میرا ملک تو اس بارے میں بہت بڑا معزز ملک ہے, وقت کے حاکم نے ماشاءاللہ گاڑیاں چلائی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. میں نے کہا جناب آپ چلائیں. جب چلانے لگا نا تو پاؤں پیڈل پہ پہلے بایاں رکھا. میں نے کہا نہیں 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 یہ دایاں رکھیں. کہنے لگا کداں چڑھوں پھر؟ میں نے کہا بس اتنی بات سمجھانی تھی, چلیں چھوڑیں کمپنی باغ کہاں جانا ہے. اگر تیرے سے یہ پاؤں رکھ کر کے دایاں اوپر چڑھا نہیں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک منٹ میں انکاری ہو کے بیٹھ گیا تھا. لوگوں جہاں عقل اپروچ نہیں نہ کرتی وہاں ہم انکاری ہو جاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کا تعارف کروایا اور کہا لا تدرکہ الابصار, لیکن وہ ہے, اللہ موجود ہے, الرحمن علی العرش استوی. دنیا کا نا تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی اسکالر پھنس گیا بیچارہ, کہنے لگا یار ہندا تو دسدا نہ دسدا نہیں تو ہے نہیں. علاج کرتی ہے حدیث, علاج کرتا ہے قرآن, علاج کرتی ہے وحی. کہا وہ نظر نہیں آتا لہذا نہیں ہے. آئیے یہی حدیث کی اہمیت میں کہنا چاہوں گا. اللہ تجھے سمجھ دے دے. محبوب جو کہہ گئے ہیں نا وہ 100% صحیح ہے. ہمیں لیٹ سمجھ آئے تو الگ بات ہے. سائنس نے ابھی تک اسراء کو مانا ہے, معراج کو نہیں مانا. اسراء کو مان گئی ہے. اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے راتوں رات. پہلے نہیں مانتے تھے, کہتے یہ کیویں ہو سکتا بندہ ایڈی جلدی پہنچ جاوے. بڑے پریشان تھے یار یہ صحیح نہیں لگتا, رات کے اتنے سے تھوڑے سے حصے میں وہاں سے وہاں چلا جائے. پھر ماشاءاللہ جب فلائٹیں بن گئی نا, پہلے گڈی بنائی سائیکل دے ٹائراں لی, اس پہ دوڑے, وہ تھوڑی سی گھوڑے سے تیز ہو گئی, پھر اور بنائی وہ اس سے تیز ہو گئی, پھر اور بنائی وہ اس سے تیز ہو گئی. اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تو انو سمجھ آئے گی پر آہستہ آہستہ آئے گی, کیونکہ تم نے وہی نہیں نہ مانی. الذین یؤمنون بالغیب, مومن کا خاصہ یہ ہوتا ہے نبی کہہ دے تو وہ مان لیتا ہے. تم دیکھ کے مانتے ہو, یہ مومنوں کی خوبی ہے کہ وہ نہیں بھی دیکھا تو مان لیتے ہیں. ہم نے براق نہیں دیکھی, ہمارا یقین ہے کہ تھی, اور اس کا قدم منتہائے بصر پہ پڑا. آج جب فلائٹیں بنائی, آپ کو پتا ہے کنکڑ طیارے کب سے انہوں نے گراؤنڈ کر دیے ہیں, کیونکہ جتنے بھی اڑائے تھے بڑے بڑے قیمتی لوگوں کو لے کے ختم ہو گئے. آواز سے بھی تیز, آواز کہیں پیچھے اور وہ کہیں آگے جا رہے ہوتے تھے. اب مانتے ہیں کہ جناب 1 گھنٹے کے اندر 1000 میل سپیڈ سے لے کے کہیں اس سے آگے تیز طیارے ہیں ہمارے پاس, اور 1 گھنٹے میں ہم لاہور سے کراچی پہنچ سکتے ہیں, اس سے کم وقت میں بھی پہنچ سکتے ہیں, اور ایسے بھی طیارے جو اس سے بھی کم وقت میں. اس راہ کو انسان مان گیا کہ مکہ سے بیت المقدس کا یہ سفر اتنی دیر میں ممکن ہے, لیکن یہ نیچے سے جو اوپر کو لفٹ لگی ہے معراج, یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا تھوڑا تھوڑا مان گئے ہیں. دنیا کی جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے اس وقت
سب سے اونچی بلڈنگ، اس کے اندر جو لفٹ لگی ہے نا، تیز ترین، کہتے ہیں کہ ود ان سیکنڈز یہاں سے وہاں تک پہنچا دیتی ہے. اب تھوڑا تھوڑا مانیں گے لیکن ایک وقت آئے گا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا برحق، جو کہا ہے وہ سچ. تیری میری عقل نہیں پہنچی تو نہیں پہنچی، نہیں دیکھ سکی تو نہیں دیکھ سکی. آئے پروفیسر کلاس میں اور بولا بیٹا ذرا تھوڑا سا خاموشی اختیار. آئے اور بولے او بچے یہ اسلام کیا ہے، یہ دین کیا ہے. ایسے ہی آپ کو دن رات کس سے کہانیاں سناتا رہتا ہے. یہ دیکھو نا، یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، جی سر نظر آ رہا ہے تو دکھتا ہے. یہ ونڈو نظر آ رہی ہے، جی سر ہے. کہا ہے تو دکھتی ہے. آپ کو بیٹا وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے، جی سر نظر آ رہا ہے. بیٹا ہے تو دکھتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں قلم، یہ سارا گنتا گیا. کہا اللہ نظر آ رہا ہے. کہا نو سر. کہا بیٹا ہوتا تو دکھتا نا، ہوتا تو دکھتا نا. ایک اسٹوڈنٹ نے یہی کانفرنس مرشد اعظم دیکھی تھی، بیٹھا تھا، اٹھا اور کہنے لگا مجھے آج سر کی بات اتنی سمجھ آئی، اتنی پلے پڑی ہے، اتنی پلے پڑی ہے، کیا کہنے. سر آپ نے تو بات سمجھا دی اور قصہ ختم کر کے رکھ دیا. کمال کر دیا ہے آپ نے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی نہیں ہے. اللہ ہوتے تو دکھتے نا، جو دکھ نہیں رہی وہ ہوئے کیا. سر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ذرا اسٹوڈنٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا گائز سر نے آج بہت اچھا سبق پڑھایا ہے. آپ کو سر کے بوٹ نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہاں ہے تو دکھتے ہیں. سر کی پینٹ دکھائی دے رہی ہے؟ کہا ہاں. کہا ہے تو دکھتے ہیں. کہا سر کی ماشاءاللہ شرٹ دکھ رہی ہے؟ کہا جی. کہا ہے تو دکھتی ہے. سر کی ٹائی نظر آ رہی ہے؟ کہا جی. کہا ہے تو دکھتی ہے. کہا سر کا سر نظر آ رہا ہے؟ سر کا سر نظر آ رہا ہے؟ کہا جی. کہا ہے تو دکھتا ہے. کہا سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نو. کہا ہوتی تو دکھتی، ہوتی تو. اور یار جو چیز تجھے خود دکھائی نہیں دے رہی تو اسی سے اپنے رب کا اور شریعت کا اور وحی کا انکار کرنے جا رہا ہے. کاش کہ تو نے پڑھا ہوتا حدیث پاک میں جہانوں کا علم، حدیث میں آسمانوں کا علم، حدیث میں عرش کا علم، حدیث میں ملائکہ کا علم، حدیث میں جہنم کا علم، حدیث میں جہنم کی ویرائٹی اور انواع کا قسم، اس کے مختلف ناموں کا علم، حدیث پاک میں جنت اور جنت کے درجے تذکرہ، حدیث پاک میں جنت میں جانے والوں کے نام اور لسٹیں، حدیث پاک میں اور لوگوں کون جنت میں پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا اس کے بھی تذکرے حدیث پاک میں، یہاں تک کہ جنت کے کھلنے کا جو پاس ورڈ ہے اور اس کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ بھی حدیث پاک میں. کیسے؟ قیامت کے دن جنت ایسے نہیں کھلے گی، جنت لاک کر دی جائے گی. سب سے پہلے اعزاز دیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا کہ افتتاح ہونے لگا ہے جنت کا. جنت کے افتتاح کے لیے کس ہیرے کو، کس لاڑے کو، کس مرشد کو بلایا جا رہا ہے؟ مرشد اعظم جناب آدم سے جناب عیسیٰ تلک سارے انبیاء اپنی جگہ، شاف محشر کو بلایا جائے. آئے دروازے پہ آپ اپنا ہاتھ لگائیں گے، یوں ہاتھ ماریں گے، دستک دیں گے. ہاتھ ٹچ ہو گیا، فنگر پرنٹ لگ گئے. کس کے لگے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے. تذکرہ حدیث میں ہے. اور پھر فنگر پرنٹ ہی کافی نہیں، ساتھ میں وائس آپریٹنگ کوڈ بھی لگا ہوا ہے. پوچھا جائے گا من بالباب، دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ انا محمد. یہ ہے تیرے رب کی جنت کا پاس ورڈ اور کوڈ. لفظ محمد بولا جائے گا، پیغمبر کا ہاتھ لگ کے ساتھ ہی جنت کا افتتاح ہو جائے گا، در کھل جائیں گے. یہ معلومات اگر دی ہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بایو کے علوم تیری جتنی بھی ویرائٹی ہے احادیث کے اندر اساس موجود. ساری دنیا نے زندگیاں لڑا دی ہیں کہ پتہ کریں کہ روح کیا ہے. روح کیا ہے؟ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ روح کیا ہے. سائنسدانوں کو تقریباً اس وقت 21ویں سے اوپر سال لگ چکے ہیں. پچھلی صدی کے اینڈ پہ یہ تحریک پورے جوبن پہ تھی کہ پتہ کیا جائے روح کیا ہے. فرانسک کیمرے، لیبز، معمولی شعاؤں کی حرکتوں کو نوٹ کرنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ جو انسان قومے میں چلے جاتے ہیں نا، ان کو لے کے
ان کو تابوتوں کے اندر جو شیشے کے تابوت ہیں چاروں طرف سے انسان نظر آئے، ان کے اندر کیمرے لگائے، سیل بند کیا تاکہ پتہ چلے کون سی چیز اندر آئی ہے اور آ کر کے روح کو لے گئی ہے، اور کون سی چیز نکلی ہے کہ جسے ہم روح کہہ سکیں۔ دیکھتے دیکھتے نگرانیاں کرتے کرتے کیمرے لگاتے لگاتے کئی آئے کئی گئے، وہ جو قومے میں تھے وہ مر گئے، نہیں بچے، مگر یاروں کو روح کی حیت اور کیفیت نہیں مل سکی۔ قرآن نے سچ بولا تھا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہیے یہ تمہارے رب کا سیکرٹ ہے، یہ صیغہ راز میں نے کسی بشر کو، نبی مکرم کو، کسی ہادی و مرشد کو بھی نہیں بتایا۔ جو راز میرے پاس ہے وہ میرا ہے، میں یہ سیکرٹ تمہیں نہیں دینے والا، میری مرضی ہے۔ لیکن کیسے دیا؟ کیسے دیا؟ بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، موڑ کھنڈے میں ہے، چاروں طرف سے ٹوٹی ہوئی سڑکیں، موڑ کھنڈا، موڑ بھی کھنڈا ہو چکا، لیکن یہاں ایک ماں حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور آج پورے 120 دن ہوئے ہیں، منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے 120 دن۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، روحیں کب سے بنائی ہیں؟ میرے پاس 86 ماڈل گاڑی تھی تو میں اس کی کاپی لینے کے لیے کراچی گیا، تو وہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، میں نے اچھا خاصا ریٹ لگا دیا کہ اتنا دوں گا، ڈھونڈ کے دو، کہنے لگے یار پتہ نہیں کتنے رکھ بیٹھے ہیں، لب دی نہیں، سٹاک میں نہیں مل رہی، ریکارڈ میں سے نہیں مل رہی۔ یہ روحوں کا ریکارڈ تیرے رب نے کتنا سنبھالا ہوا ہے اور کتنا طریقے پہ ہے کہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے وہ روح ایشیا میں آئی، ایشیا سے پاکستان میں آئی، اور بھی ملک تھے، پاکستان میں اور بھی صوبے تھے، پنجاب میں بھیجی گئی، پنجاب میں اور بھی ضلع تھے، ننکانہ میں بھیجی گئی۔ پہلے تو ننکانہ نہیں تھا نا، پہلے ضلع شیخو برا تھا، چلے ننکانہ میں بھیجی گئی۔ ننکانہ کی بڑی ساری تحصیلیں اور بھی تھیں، مگر آپ کی تحصیل جو ہے اسی میں آئی، اور بھی بڑے شہر تھے، آپ کے شہر میں پہنچی، اس شہر میں کتنے بازار تھے، اسی بازار میں آئی، پھر اور بھی کئی محلے تھے، آپ کے محلے میں آ کے، محلے میں آپ کی گلی میں آئی، کیونکہ گلیاں اور بھی تھیں، پھر اس گلی میں کئی گھر تھے، آپ کے گھر میں پہنچی، اس گھر میں کئی کمرے تھے، اسی کمرے میں آئی، اس کمرے میں کئی عورتیں تھیں، لیکن اسی عورت کے پیٹ میں آئی جس میں تو تھا، اور تیرے وجود میں روح ڈال کے تجھے چلا دیا گیا۔ یہ علم کوئی اور شے نہیں بتا سکتی۔ سارے منہ جوڑ کے بیٹھے ہیں، جتنی ایمرجنسیز ہے سب کے اوپر کھڑے ہو کے چیک کر کے دیکھ لیجئے، جو آتا ہے اور اس وقت اس پہ کیفیت ہوتی ہے سکرات کی، کوئی دنیا کا انجیکشن، کوئی دوا، کوئی دارو نہیں ایسا کہ جو اس حالت کو کنٹرول کر سکے، سوائے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فرمان کے۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا، اور پوچھ کے بے بس نظر آئے کہ اس کو کہیں اور لے جائیں، کہیں اور لے جائیں، کہیں اور لے جائیں، اگلے ہاسپٹل لے جائیں، میت ہمارے ذمہ نہیں پڑے، لیکن ہوا کیا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس حالت میں اسے کلمے کی تلقین کرو، فَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ سکرات کو نرم کر دیتا ہے، جتنی مرضی سکرات لگی ہو، لب نہ بھی ہلیں تو بولا جاتا ہے، بول کے دیکھ لیں لا الہ الا اللہ، منہ کھلے کا کھلا ہے لیکن کلمہ بولا گیا ہے۔ اس کی خوبی کہ آپ کی سکرات کو آسان کرے، اور اگر اسی حالت میں موت آئے تو آپ کو اللہ جنتوں سے ہم کنار کرے۔ یہ علوم، یہ معلومات، وہ فزکس کے ہوں، وہ بائیو کے ہوں، وہ کیمسٹری کے ہوں، وہ میتھ کے ہوں، وہ دنیا جہان کی دیگر جو ہے جن کے ساتھ جی لگتی ہے، وہ ساری کنڈیشنیں اکٹھی کر کے لے آئیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی حدیث کے اندر وہ سارے علوم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے، کیوں کہ اس حدیث سے لوگوں کو بھٹکایا گیا ہے، مدارس سے ڈرایا گیا ہے۔ یہی پڑھو گے تو چراغ جلیں گے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہ نور آپ کی زندگی میں آئے گا، یہ قبر میں جائے گا، یہ حشر میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، اور پھر اس کو آگے پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی طاقت، ہمت اور توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ خوشیاں دی ہیں اس پہ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اللہ جس بیٹے نے اس
تقریب کا ایک جو ہے وہ ذریعہ اور سبب بنا، اللہ زندگیوں میں برکت دے، اللہ مال دولت عزت محل و عیال میں برکت دے، الہ العالمین والدین کے لیے اس کو خوشیوں کا باعث بنا، الہ العالمین جتنے بھی ہماری اولادیں ہیں اللہ نیک بنا، اللہ دین کے اوپر چلنے والی، اللہ خیر خواہی اور بھلائی کرنے والی، اللہ امت کی نگرانی کرنے والی اور ان کی پیشوائی کرنے والی بنا، الہ العالمین جتنے بھی معاونین نے اپنی معاونت، اپنا ساتھ اور اپنا دام دل میں سخن قول فعل عمل شرکت اللہ حصہ لیا ہے، سب کی کاوشوں کو محنتوں کو قبول فرما، اللہ مردوں نے عورتوں نے بچوں نے بچیوں نے اللہ جوانوں نے بوڑھوں نے جو بھی اللہ اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ سب کو قبول فرما، الہ العالمین جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں سب کو شفائیں دے دے، اللہ اپنے بندوں کو شفائیں دے دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ راہیں ہموار کر دے، میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اس دنیا سے گئے ہیں رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ ہمارے ملک ہمارے وطن ہماری مٹی ہماری دھرتی اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، میرے مالک عالم اسلام کے بچے کی حفاظت فرما، اللہ تیرے بندے ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں کمی بیشیاں ہوتی ہیں اللہ گناہوں کو معاف فرما، میرے مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ یہ تیرے گھر یہ مساجد یہ مدارس اللہ ان کے معاونین کی اللہ زندگیوں میں برکت دے، الہ العالمین ان کو تا قیامت شاد اور آباد رکھ، اللہ ان کے بارے اور ان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو اللہ پلٹ کر کے کرنے والوں کے اوپر اللہ لے آ، الہ العالمین یہ سارے تیرے بندے مخلص تیرے لیے اللہ اکٹھے ہیں ان کے اخلاص کو قبول فرما، الہ العالمین جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ اولاد کا میوہ عطا کر دے، اللہ جو بیٹوں سے محروم ہے بیٹے دے دے، جو بیٹیوں سے محروم ہے میرے مالک بیٹے دے دے، اللہ جنہوں نے نام لے کے بولا ہے ان کے لیے بھی اور جنہوں نے نہیں بولا ان سب کے لیے، اللہ ہم اس وقت تیرے سامنے التماس کرتے ہیں گزارش ہے اللہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں دعا ہے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ان کاوشوں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔